اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لیکچر میں ہم نے صفحہ نمبر 76 پہ حمدیہ رباعیات مرزا سلامت علی دبیر کی لکھی ہوئی پیش درس میں حصہ نظم میں شاعری، قصیدہ، مرثیہ، حمد و نعت کے اصناف اور موضوعات سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل سے معلومات حاصل کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ قصیدہ کیا ہوتا ہے، مرثیہ کیا ہوتا ہے، حمد کیا ہوتی ہے، نعت کیا ہوتی ہے، رباعی کیا ہوتی ہے، غزل کیا ہوتی ہے، اس کی مکمل معلومات سماعت فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہر، اس کا وزن کیا ہوتا ہے، یہ تمام تفصیل سے معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد مرزا سلامت علی دبیر کے حالات زندگی کا جائزہ لیا، ان کی وفات، ان کی پیدائش، ان کی زندگی کہاں گزری، ان کے والد کا انتقال کب ہوا، یہ تمام چیزیں جو ہے تو ہم نے تفصیل سے سماعت فرمائی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آئیے صفحہ نمبر 77 پہ پہلی رباعی، پہلی حمدیہ رباعی دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یا رب خلاق ماہا و ماہی تو ہے، بخشیزہ تاج و تخت شاہی تو ہے، بے منت وہ بے سوال وہ بے استحقاق، دیتا ہے جو سب کو یا الہی تو ہے۔ پروانے کو دھند شمع کو لو تیری ہے، عالم میں ہر ایک کو تگ و دو تیری ہے، مصباح و نجوم و آفتاب و مہتاب، جس نور کو دیکھتا ہوں زو تیری ہے۔ تیسری حمدیہ رباعی میں یوں کہ لکھتے ہیں کہ قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، قد سروں کو گل کو رنگ و بو دیتا ہے، بیکار تشخص ہے تزنا بے سود، عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے۔ اور چوتھی حمدیہ رباعی میں یوں لکھتے ہیں کہ صحرائے عدم سے خضر آگاہ نہیں، صحرائے عدم سے خضر آگاہ نہیں، اس راہ میں روح تک بھی ہمراہ نہیں، صحت میں مرض میں رنج و راحت میں دبیر، بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں۔ اور پانچویں اور آخری حمدیہ رباعیات میں لکھتے ہیں کہ خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، یہ مشق گناہ کسی کو زنہار نہیں، گر خوف برابری نہ ہو صاف کہو، مجھ سا عاصی خدا سا غفار نہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے شاعر جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، وہی خلاق ماہ و ماہی ہے، یعنی کہ وہی تخلیق کرنے والا ہے، وہی دنیا کو تمام چیزوں کو بنانے والا ہے، وہی اپنے بندوں کو تاج و تخت اور دولت سے نوازتا ہے۔ اس میں بخشیزہ تاج و تخت شاہی دیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو تاج و تخت سے نوازنا چاہے، اگر کسی فقیر کو تاج و تخت سے نوازنا چاہے تو اس فقیر کو تاج و تخت دے کر بادشاہ بنا سکتا ہے، اور اگر کسی بادشاہ کو فقیر بنانا چاہے تو اس کا تخت و تاج چھین کر اسے فقیر بنا سکتا ہے، اور وہ بے مانگے بھی اپنے بندوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں۔ تو یا رب خلاق کو ماہا و ماہی تو ہے، یعنی کہ تو ہی تمام دنیا کا رب ہے، تو ہی تمام دنیا کی تخلیق کرنے والا ہے، تو نے ہی تمام دنیا کو بنایا ہے۔
کہ اللہ تعالی ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہم کو ایک ایمان والا بنایا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ اپنے دل و دماغ میں بات بٹھا لینا چاہیے کہ ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ جیسا کہ فی الحال ابھی موبائل کے ذریعے سے ہم درس و تدریس کر رہے ہیں، طلباء و طالبات موبائل کے ذریعے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ موبائل کا جو سافٹ ویئر کا جو چلنے کا دار و مدار ہے، اگر اس کی حرکات و سکنات کو بند کر دے تو ہم پھر اس کے ذریعے سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں سے، ہمارے قدم سے، ہمارے پیروں سے جو ہے تو جان کو چھین لے تو پھر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، ایک قدم بھی نہیں دوڑ سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو بے جان کر دے، ہے نا، صرف گوشت کا لتھڑا کر دے تو ہم جو ہے تو اپنے ہاتھوں سے کام کاج کرنے سے محروم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ہم کھانے کے بھی محتاج ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری زبان کو بند کر دے تو ہم کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے کانوں سے آواز سننے کی صلاحیت کو چھین لے تو ہم جو ہے تو کسی کی آواز سننے سے نہیں سن سکتے، کسی کی آواز سننے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہر چیز میں محتاج ہیں۔ ہم سفر کر رہے ہیں تو سفر کرنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج، ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم کھانا کھانے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج، ہم پڑھائی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محتاج، ہم ایگزام دے رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج، ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری آنکھوں کی بینائی کو چھین لے تو ہم پھر دنیا کا نظارہ نہیں کر سکتے، ہم دنیا کا نظارہ کر کے ہم دنیا کا نظارہ نہیں دیکھ سکتے، ہم دنیا اپنی آنکھوں سے جو ہے تو کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام چیزوں سے ہم کو محروم کر سکتا ہے۔ تو یہی، یا پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ دوسرے مصرعے میں بخشیزہ تاج و تخت شاہی تو کہ یہ کسی کو تاج پہنا کر، کسی کو تخت دے کر، کسی کو بادشاہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یا کسی کو فقیر بنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہم تمام دنیا کی ہر شے ہے، ہر چیز ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی فقیر ہے، بھیک مانگ کر کھانے والا ہے، جس میں کمانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، محتاج ہے، بے سہارا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فقیر کو بھی اگر چاہے تو بادشاہ بنا سکتا ہے، ملک کا بادشاہ بنا سکتا ہے، اسے تاج بنا سکتا ہے، اسے تخت پر بٹھا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کو اس کا تاج چھین کر، اس کا تخت چھین کر اگر فقیر بنانا چاہے تو اس کی تمام جو ہے تو سلطنت کو نیست و نابود کر کے اس کو فقیر بنا سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے تو تاج و تخت بھی بخشیزہ کرتا ہے، یعنی کہ عطا کرتا ہے، وہی تخت شاہی تو ہے، یعنی کہ شاہی تو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں تمام چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام چیزیں عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر پہلی ربائی کے دوسرے شعر میں شاعر یوں فرماتے ہیں کہ بے منت و بے سوال و بے استحقاق، یعنی کہ حق دیتا ہے جو سب کو یا الہی تو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہزاروں لاکھوں چیزیں جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دی ہے، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے تو منت کرنے نہیں لگا تھا، اس کے سامنے رونے نہیں لگا تھا، اس کے سامنے گڑ گڑانے نہیں لگا تھا، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے سامنے جو ہے تو دعائیں مانگ کر اپنی حاجت کو پوری نہیں کرنے لگا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے مانگنے سے ہی
ہی پہلے ہم کو ضرورت کے مطابق بہت ساری چیزیں جو ہے تو دے دی۔ یہ بات حق ہے، استحقاق ہے، یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری چیزیں دے دی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے جسم کو صحیح سلامت بنایا ہے، اور جسم کو صحیح سلامت بنانے کے ساتھ ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سلیم سے نوازا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دونوں آنکھوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کان دے کر سننے کی صلاحیت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے تو چلنے کے لیے 2 قدم دیے ہیں، کام کرنے کے لیے 2 ہاتھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر جسم کے اعتبار سے ہر چیز سے نواز دیا ہے۔ اور پھر ہمارے جسم سے ہٹ کر جو ہم دوسری چیز کی طرف نظارہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے کی تمام چیزوں سے ہم کو جو ہے تو نواز رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے مانگے بھی دے دیا ہے کہ جتنی زندگی ہم نے ابھی تک کی جی ہے، جتنا کھایا ہے، پیا ہے، جو لباس پہنے ہیں، ہے نا، جو اپنے زندگی کے اخراجات کیے ہیں، رہنے کے لیے گھر ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے، پینے کے لیے پانی ہے، ہم اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اور پھر چوتھے مصرے میں یوں کہتے ہیں کہ دیتا ہے جو سب کو یا الہی تو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو آگے بھی جو ہم کو تیرے بندوں کو جو کچھ دے رہا ہے تو بھی تو ہی ہے، تو ہی دینے والا ہے، کہ ہم اپنی زندگی سے خود غور کریں، اپنی زندگی سے ہی خود سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے دیتا ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو دعاؤں کے ذریعے سے بھی نواز دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کے دی ہوئی چیزوں کا شکریہ ادا کریں۔ ہماری تو عزیز طلباء و طالبات، ہم کو اپنی ازدواجی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ، ہم کو روزمرہ کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ہم کو آخرت کی بھی فکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا صحیح سلامت بنایا ہے، کھانے کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، پینے کے لیے پانی دیا ہے، کھانے کے لیے اناج دیا ہے نا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اگر عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، ہے نا، صراط مستقیم کے راستے پر چلیں گے، تو یہ بھلائی، یہ عبادت جو ہے تو ہمارے قبر میں کام آئیں گی، پل صراط کے راستے پر کام آئیں گی، میدان محشر میں کام آئیں گی۔ یہی عبادت جو ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ، یہی عبادت جو ہے تو ہم کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم کو اس پہلی رباعی کے ذریعے جو ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمام چیزوں سے نوازا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرزا سلامت علی دبیر کی دوسری حمدیہ رباعی ہے کہ پروانے کو دھن، شمع کو لو تیری ہے، عالم میں ہر ایک کو تگو دو تیری ہے، مصباح و نجوم و آفتاب و مہتاب، جس نور کو دیکھتا ہوں ذو تیری ہے۔ تو شاعر جس طرح سے ایک پروانہ شمع کی طرف لپکتا ہے، ویسے ہی ہمارے مومن بندے کا بھی یہی ایک سلیقہ ہے، یہی اس کی زندگی جینے کا طریقہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی لو جس کو لگ جاتی ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کو چاہنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حیات پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جسم و جان پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح سلامت بنایا اس پر خوش ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹھ جاتی ہے، لو بیٹھ جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے لو یعنی کہ لگن ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو وہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ رسالت، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتا ہے۔
عالم میں ہر ایک کو تیگو دو تیری ہے، یعنی کہ پورے عالم میں جو بھاگ دوڑ کی زندگی ہے تو اسی بھاگ دوڑ کی زندگی میں وہ مومن کو بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں پورے عالم میں انسان جو ہے تو بھاگ رہا ہے، پھر رہا ہے، اپنے روزمرہ کے کام کر رہا ہے، دولت کما رہا ہے نا، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے رات دن مشقتیں کر رہا ہے، اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے رات دن مشقت کر رہا ہے، تو دنیا کی اسی بھاگ دوڑ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بندے آج بھی حاضر ہے، کہ جہاں وقت ہوتا ہے، جہاں اذان کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کانوں میں اذان سنائی دیتی ہے تو مسجد کی طرف دوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں تگو دو تیری ہے، تگو دو میں یعنی کہ دنیا کے ہر بھاگ دوڑ میں انسان جو ہے تو روزی روٹی کو تلاش کر رہا ہے، دنیا کی زندگی جی رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وقت نماز ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو انسان جو ہے تو نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف جو ہے تو دوڑنے لگتا ہے۔ تو ایسے بھی بندے آج موجود ہیں۔ اور پھر دوسرے شعر میں شاعر یوں فرماتے ہیں کہ مصباح و نجوم و آفتاب و مہتاب، جس نور کو دیکھتا ہوں وہ تیری ہے، یعنی کہ مصباح یعنی کہ چراغ دیکھ رہے ہیں، نجوم یعنی کہ ستارے دیکھ رہے ہیں، آفتاب یعنی کہ سورج دیکھ رہے ہیں، مہتاب یعنی کہ چاند کی روشنی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم ہر چیز کی طرف نظر دوڑائے، یعنی کہ مصباح، نجوم، آفتاب، مہتاب ہے نا، جس کے بھی طرف دیکھیں، یعنی کہ ہم اگر چراغ کی طرف دیکھ رہے ہیں یا ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں یا سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں یا مہتاب کی طرف دیکھ رہے ہیں یا مہتاب کی طرف یعنی کہ چاند کی روشنی کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذو نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں موجود نظر آتی ہے۔ یعنی کہ ہم اگر مصباح کی طرف دیکھیں، چراغ کی طرف دیکھیں، نجوم یعنی کہ ستاروں کی طرف دیکھیں، آفتاب یعنی کہ ہم سورج کی طرف دیکھیں، مہتاب یعنی کہ چاند کی روشنی کی طرف دیکھیں، تو اس میں تمام چیزوں میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ موجود نظر آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورج کو بنایا ہے اور خلا میں لٹکا دیا ہے، تو یہ سورج کی کرنیں کس طرح روشن ہوتی ہے، وقت پر جو ہے تو نکل آتی ہے، اور اس کی تپش اللہ تعالیٰ نے اس کی کرنوں میں تپش کس قدر رکھی ہے۔ یا ہم پھر ستاروں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، تو ہم رات کے وقت میں جب ستارے روشن ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ستاروں میں کس طرح سے نور رکھا ہے، اور یہ وقت پر جو ہے تو روشن ہوتے ہیں اور وقت پر مدھم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یا ہم چاند کی روشنی پر اگر غور کریں تو اللہ دیکھیں گے ہم کہ آج جو ہے تو دنیا والے چاند پر جا کے واپس آ چکے ہیں اور چاند سے پوری دنیا کا نظارہ بھی کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو خلا میں کس طرح لٹکا دیا ہے، نہ کوئی کالم ہے نہ کوئی ستون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم جس چیز کی طرف نظر دوڑائیں گے، یہ تو چراغ، ستارے، سورج، چاند، یہ تو سب اپنی اپنی جگہ موجود ہے، یہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ محتاج ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، حمدیہ رباعیات کے 3 جو رباعیات باقی ہے تو انشاءاللہ کل کے پیریڈ میں سماعت فرمائیں گے، تو اس کو باغور سماعت فرمائیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے اسے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو الفاظ کے معنی جو ہے تو لکھ کر بھیجے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اگلے پیریڈ میں 3 رباعیات کا خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔